السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من فتحت له ابواب الدعاء فتحت له ابواب الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیارے بچوں، آج شب برات ہے اور شب برات یہ شعبان کی 15ویں رات کو کہا جاتا ہے، یعنی اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، 8 نمبر پر یہ مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 15ویں تاریخ ہے۔ مغرب سے 15ویں تاریخ شروع ہو گئی اور اسی کا نام شب برات ہے۔ اسلام میں یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور پھر جو آج کی رات ہے شب برات، اس کا بھی بڑا مقام ہے۔ شعبان مہینہ، اس کا حال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، وہ بیان فرماتی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ اس کی وجہ اور اس کا کارن کیا ہے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لِتَعْظِیمِ رمضان، یعنی شعبان کے مہینے میں بیشی سے بیشی روزہ رکھتا ہوں رمضان کی عظمت کے لیے، رمضان کے احترام اور سمان کے لیے۔ اس کو ہم اور آپ اگر ادہرن اور مثال سے سمجھنا چاہیں تو رمضان کا روزہ فرض ہے، اور فرض کا مقام مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اس کو ادا کرنے کے لیے اور صحیح ڈھنگ سے اس پر عمل کرنے کے لیے پہلے ہم نفلی روزہ رکھیں، تاکہ اس نفلی روزہ کے ذریعہ رمضان کے روزے کا سمان ہو جائے، احترام ہو جائے۔ جیسے ہم اور آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز کو چھوڑ کر باقی 4 وقت کی نماز میں فرض نماز سے پہلے یا تو سنت مؤکدہ پڑھی جاتی ہے یا سنت غیر مؤکدہ یعنی نفل نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو فرض سے پہلے جو ہم نفل نماز پڑھتے ہیں،
سنت پڑھتے ہیں، یہ حقیقت میں فرض نماز کی تعظیم، احترام اور سمان ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کا روزہ یہ فرض ہے، اس کے احترام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اتنا روزہ رکھتے تھے، اتنا روزہ رکھتے تھے، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ رمضان کے مہینے میں میرا جو روزہ قضا ہو جاتا تھا، وہ عورتوں کی بیماری کی وجہ سے جو روزہ چھوٹ جاتا تھا، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ میں اس کی قضا شعبان کے مہینے میں کرتی تھی۔ کارن یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے، میں بھی روزہ رکھ لیتی تھی۔ شوہر بھی روزے کی حالت میں ہے، بیوی بھی روزے کی حالت میں ہے، تو کسی کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اس لیے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مہینے میں رمضان کے روزے کی قضا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں روزہ رکھنے کی ایک اور وجہ بیان کی کہ میں شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہوں زیادہ سے زیادہ۔ اس کی وجہ اور اس کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یعنی پورے سال ہم نے اور آپ نے جو اچھا بھلا برا جو بھی کچھ کیا، اسی مہینے میں فرشتے پورے سال کے ہمارے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں، میں روزے کی حالت میں رہوں اور میرا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ دو کارن۔ تیسری وجہ اور تیسری کارن اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ چونکہ اس مہینے میں اور خاص کر کے شب برات میں پورے سال جتنے لوگوں کی وفات ہونے والی ہے، جن کی موت ہونے والی ہے، ان کا نام ایک لسٹ میں تیار کر کے، ایک لسٹ ان کے نام کی تیار کر کے اور فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کب کس کو پیدا ہونا ہے اور کب کس کو مرنا ہے، یہ پورے سال میں کس کی موت آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کی لسٹ تیار کرواتا ہے اور فرشتے کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مرنے والوں کی لسٹ میں میرا نام ہو، میرا نام ایسی حالت میں فرشتوں کے حوالے کیا جائے جب میں روزے کی حالت میں رہوں۔ روزے کی حالت میں رہوں گا اور میرا نام مرنے والوں کے لسٹ میں اگر فرشتوں کو دیا جائے گا تو میرا مقام اونچا ہوگا، اللہ کے یہاں انشاءاللہ میری عزت ہوگی، میرا احترام ہوگا اور میری قدر ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے، کسی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کو اپنا مہینہ کہا، شعبان شہری، یہ جو مہینہ ہے 8واں مہینہ، یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے۔ اب آپ حضرات سوچ سکتے ہیں کہ جس چیز کا کنیکشن، جس کا رشتہ نبی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ویسے ہی اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم لوگ صحابہ سے محبت کرتے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور بھی جتنے صحابہ کرام ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ کارن کیا ہے؟ کارن یہ ہے کہ وہ ہمارے نبی کے ساتھی تھے، وہ نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے،
ان کا کنیکشن نبی کے ساتھ تھا، ہم نبی سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جن کا کنیکشن، جس کا تعلق، جس کا سمپرک نبی کے ساتھ ہوگا ہم اس سے بھی محبت کریں گے۔ تو شعبان کے مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا، اپنا مہینہ کہا۔ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کے مہینے یعنی شعبان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور شعبان کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، خاص کر کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر لکھا ہے کہ پہلے زمانے کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب شعبان کا چاند نظر آتا، شعبان کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا تو لوگ اپنے مال کا حساب کر لیتے تھے، اپنی سمپتی کا حساب کر لیتے تھے کہ ہمارے پاس ٹوٹل کتنا مال ہے، کتنا کیش ہے، کتنا تجارت اور بزنس کا مال ہے، کتنا دوسروں کے پاس قرض دیا ہوا ہے، سب کا حساب کر لیتے تھے۔ اور جو زکوٰۃ نکالنا ہوتا تھا اس مہینے میں زکوٰۃ نکال لیتے تھے اور لوگوں کو دینا شروع کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے لوگ اپنے کام کو سمیٹ لیتے تھے، اور آئندہ جو مہینہ رمضان کا آنے والا ہوتا ہے اس کے لیے اپنا نظام اور اپنا روٹین بنا لیتے تھے کہ ہم کو رمضان کا مہینہ کیسے گزارنا ہے، گویا کہ رمضان کی کمپلیٹ اور مکمل تیاری اس مہینے میں کر لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے یہاں غلام ہوتا تھا، پہلے زمانے میں غلام کا رواج تھا، اگر غلام ہوتا تھا تو کوشش کرتے تھے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ یہ آزادی کے ساتھ فریڈم ہو کر زندگی گزارے، اور اس کے بعد یہ بھی اپنا کھائے کمائے اور آزادی کے ساتھ یہ رہے۔ تو پہلے زمانے میں لوگ شعبان کی اس طرح سے قدر کرتے تھے، اس طریقے سے تعظیم، احترام اور سمان کرتے تھے۔ اسی مہینے کی ایک رات ہے آج کی رات، جس کو عربی میں لیلۃ البرات اور فارسی میں شب برات کہا جاتا ہے۔ اصل میں لیلۃن کے معنی ہے رات عربی میں، اور فارسی میں شب، شب کے معنی ہے رات۔ دوسرا لفظ ہے برات، برات کے معنی ہے چھٹکارا پانا، کسی مصیبت سے نکل جانا، کسی پریشانی سے نکل جانا۔ آج کی رات کو لیلۃ البرات اور شب برات کہا جاتا ہے۔ کیوں شب برات کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ اور اس کا کارن کیا ہے؟ اس کا کارن سمجھنے کے لیے ایک حدیث کو سمجھیے۔ وہ حدیث ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ وہ بیان کرتی ہے کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں آئے۔ ہم کو اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک بیویاں تھیں، اور ایسا نہیں کہ ڈیلی آپ اپنی ایک وائف کے کمرے میں آرام کرتے تھے، بلکہ باری تقسیم کر دیا تھا، فکس کر دیا تھا۔ آج ان کے ساتھ رہنا ہے، آج ان کے کمرے میں، آج ان کے کمرے میں رہنا ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں آئے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج میرا ہسبینڈ میرے کمرے میں آرام کریں گے، ریسٹ لیں گے، لیکن آپ نے مجھ کو کچھ نہیں بتایا اور کمرے سے پھر نکل کر چلے گئے، روم سے چلے گئے۔ ہر عورت کو دل میں ایک ارمان ہوتا ہے، اپنے شوہر کی پیار اور محبت کو پا لینے کا ایک شوق ہوتا ہے، ایک خواہش ہوتی ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ میرا ہسبینڈ میرے کمرے میں آئے اور مجھ کو کچھ بتائے بغیر میرے کمرے سے نکل گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو کر کمرے سے چلے گئے، کسی دوسری وائف کے کمرے میں تو نہیں چلے گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کمرے سے نکلی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے۔ ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا،
کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے۔ بعد میں جو حضرات حج کے لیے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، یقیناً دیکھا ہے کہ جہاں سے روضے میں جاتے ہیں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، اسی دروازے سے جب نکل جاتے ہیں تو سیدھا جنت البقیع ہے، سیدھا جنت البقیع ہے اور بقیع قبرستان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہی کمرہ تھا جہاں آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ تو وہ نکلی باہر کے طرف، انہوں نے دیکھا کہ میرے ہسبینڈ، میرا شوہر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بقیع قبرستان میں ہے اور مردار کے لیے، میت کے لیے، مرنے والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت شرمندگی ہوئی، یا اللہ میں نے اپنے شوہر کے بارے میں کیا سوچ لیا، اور وہ تو اپنی امت کی فکر میں قبرستان گئے ہوئے ہیں اور وہاں مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ میں وہاں سے تیز قدموں کے ساتھ یعنی تھوڑا جلدی جلدی چل کر میں اپنے کمرے میں واپس آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہوئے اور دعا سے فارغ ہو کر ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں پھر پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زور زور سے سانس لے رہی ہے، یعنی دم پھول رہا ہے، جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ حیرانی لگ گئی، اس طرح سے جلدی جلدی سانس لے رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ارے تم نے کون سا کام کیا کہ اتنا تیز تیز سانس لے رہی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا گھٹنا اور پوری بات بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم کو یہ یقین ہو گیا کہ میں تمہارے حق میں نہ حق تلفی کروں گا؟ کیا میں تمہارے حق کو چھین لوں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، یہی رات جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اور اے عائشہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کی رات اللہ تعالی اتنے ہی ایمان والے بندے کو جہنم سے نکال کر اور جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جتنا کہ قبیلہ کلب کی بکری کے بدن پر بال ہیں۔ سبحان اللہ، ایک بکری کے بدن پر لاکھوں کروڑوں بال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ شب برات میں اللہ تعالی اتنے ہی لوگوں کو جہنم سے نکال کر اور جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، یعنی ایمان والوں کو آج کی رات جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے۔ لفظ برات پر بات ہو رہی تھی کہ شب برات کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ برات کے معنی ہے چھٹکارا پانا، کسی مصیبت سے، کسی تکلیف سے نکل جانا۔ آج کی رات میں اللہ تعالی بے شمار ایمان والوں کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا دیتا ہے، جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان کو، ان کے خاندان میں جتنے لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو، جتنے لوگ بعد میں آئیں گے ان کو، اور پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کر دے، سب کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا نصیب کرے، سب بولیے آمین۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اے عائشہ، اگر تم انومتی دو، اگر تمہارا پرمیشن مل جائے تو آج کی رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، بیشی سے بیشی نماز پڑھنے کی چاہت اور خواہش رکھتا ہوں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام اور روٹین یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد
کمرے میں آتے تھے اور اس کے بعد اپنا جو معمول ہوتا تھا پورا کر کے اور پھر آرام کرتے تھے. رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے. اور آج یہ ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد کمرے میں آئے, پھر جنت البقیع میں چلے گئے, جنت البقیع سے آئے, اب سونے کا ٹائم تھا, سونے کا روٹین تھا. لیکن حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پرمیشن اور اجازت مانگی کہ آج کی رات اگر تمہاری اجازت ہو جائے تو میں عبادت کرنا چاہتا ہوں, زیادہ ہی عبادت کرنا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بالکل میری طرف سے اجازت ہے. اس کے بعد لمبی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. جب قیام یعنی جب کھڑے ہوئے تو بہت لمبا ٹائم تک کھڑے ہیں, رکوع میں گئے ہیں لمبا ٹائم تک رکوع میں ہیں, سجدے میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ مجھ کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سجدے کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, ہم کو چھوڑ کر چلے گئے, اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا, یعنی کہیں آپ کی وفات تو نہیں ہو گئی. یہ مجھ کو شک ہونے لگا. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ نبی کے پیر پر رکھا, آپ کے پیر میں حرکت ہوئی تو مجھ کو یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ زندہ ہیں. ایک بات. دوسری بات, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ چونکہ آپ نے لمبا سجدہ کیا تو میں نے غور سے سنا کہ سجدے کی حالت میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں, ذرا سن کر دیکھوں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا. کیا دعا؟ اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یہ دعا پڑھتے ہوئے میں نے سنا. نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دعا کو سیکھا اور سیکھ کر بعد والے لوگوں کو بتلایا. یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں, امام صاحب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, اب چونکہ پیچھے جوان بھی ہے, بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو تھوڑا سا ٹائم نکال کر اور آفس سے یہاں آئے ہیں یا تھوڑی دیر کے لیے اپنی دکان بند کر کے یہاں آئے ہیں, اس لیے فرض نماز جب جماعت کے ساتھ ہو رہی ہو تو بہت لمبا نہیں کرنا ہے. من کان منکم اماما فلیخفف الصلاۃ, امام کو ہلکی نماز پڑھانا ہے. لیکن اگر ہم پرائیویٹ نماز پڑھتے ہیں یعنی اگر نفل نماز پڑھتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم لمبی نماز پڑھیں, قیام بھی لمبا ہو, رکوع بھی لمبا ہو, اور خاص کر کے سجدہ تو بہت لمبا ہو. تہجد کی نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں, اشراق, چاشت, اوابین پڑھ رہے ہیں, سجدے میں زیادہ سے زیادہ ہم دعا کریں, اس لیے کہ حدیث میں آیا کہ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں. جب ہم اور آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور ہمارا رشتہ اور سمپرک اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو سب سے زیادہ قریب اللہ کے ساتھ ہوتا ہے سجدے کی حالت میں. اس لیے سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا 3 مرتبہ, 5 مرتبہ, 7 مرتبہ, اور اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا, ربنا ظلمنا انفسنا, ربنا هب لنا من ازواجنا, جو دعا یاد ہے وہ دعا ہم اور آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا نفل نماز میں پڑھنا چاہیے, فرض میں نہیں پڑھنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں یہ دعا جو پڑھا تھا ہم کو اور آپ کو تو یاد نہیں. بہت سے بھائی ہیں جن کو یاد نہیں. یہاں
ایک مرتبہ میں پڑھوں گا، آپ لوگ بھی اس کو پڑھ لیجئے۔ کم سے کم ایک کہاوت ہے کہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھا لیا، انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام۔ ہم کو یاد نہیں ہے، ہم آسام کے رہنے والے، آسامیز بنگالیز ہیں، ہم عربی اتنا نہیں جانتے ہیں اور نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو کم سے کم نماز کے باہر ایک مرتبہ پڑھ کر اور اس حدیث پر عمل کر لیں۔ باقی جو دعا یاد ہے، آج کی رات میں جب ہم لمبی نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں جو دعا یاد ہے وہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے اس دعا کو میں پھر پڑھ رہا ہوں، ایک مرتبہ آپ لوگ اپنی اپنی زبان سے میرے پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ثواب عطا فرمائے، ساری نیکی عطا فرمائے۔ میں پڑھتا ہوں، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ بہت شاندار دعا ہے، بعد میں یاد کرنے کی کوشش کریں گے، بہت اچھی دعا ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہے، اعوذ بعفوک من عقابک، اے اللہ میں آپ کے معافی کی پناہ چاہتا ہوں آپ کی سزا سے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ زندگی میں تو کتنا پاپ ہوا ہم نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ اگر میرا پاپ سزا کے پینشمنٹ کے لائق ہے، اے اللہ آپ اپنی سزا سے مجھ کو بچا لیجئے۔ اے اللہ میرے پاپ پر آپ مجھ کو سزا نہ دیجئے گا، اے اللہ آپ مجھ کو معاف کر دیجئے گا، میری غلطی کو، میرے پاپ کو، میرے گناہ کو اے اللہ آپ معاف کر دیجئے اور سزا سے ہم کو، پوری امت کو بچا لیجئے۔ اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں آپ کی رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں آپ کی ناراضگی سے۔ مطلب یہ ہے اے اللہ زندگی میں مسٹیک ہو گیا، آپ کو ناراض کرنے والا کام ہم نے کر لیا، اے اللہ جان بوجھ کر ہم نے کبھی نماز چھوڑ دی، اے اللہ جان بوجھ کر کبھی ہم نے شراب پی لیا تھا، اے اللہ جان بوجھ کر کبھی ہم نے گالی دے دیا، اے اللہ جان بوجھ کر کبھی دوسرے کا حق مار کر کھا لیا، آپ تو ناراض ہو گئے، اے اللہ آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور آپ اپنی ناراضگی کو ختم کر دیجئے۔ جس کام سے آپ ناراض ہوتے ہیں، جس کام سے آپ کو غصہ آتا ہے، اے اللہ ایسے کام سے ہماری حفاظت کر لیجئے۔ اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کی ذات سے۔ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ آپ ہم سے ناراض مت ہوئیے، آپ ہم کو عذاب میں ڈالنے کا فیصلہ مت کیجیے، اے اللہ آپ ہم کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ مت کیجیے۔ ہم ہر طرح کی تکلیف سے، ہر طرح کی مصیبت سے اے اللہ آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ آپ کی طرف سے جو بھی دنیا میں ہوتا ہے سب آپ کی طرف سے ہوتا ہے، اے اللہ غریبی آئے گی وہ بھی آپ کی طرف سے آئے گا، اے اللہ عزت ملے گی وہ بھی آپ کی طرف سے ملے گی، اے اللہ اگر ہمارا بزنس خدا نہ خواستہ ڈاؤن ہو جاتا ہے یہ بھی آپ کی طرف سے ہوگا، اے اللہ ہر ایسے کام سے آپ ہم کو بچا لیجئے جس کام سے ہم مصیبت میں پڑ جائیں، جس کام سے ہم تکلیف میں پڑ جائیں۔ اے اللہ ہمارا لڑکا فائنل ایگزام دے رہا ہے، میٹرک کا 12 کا ایگزام دے رہا ہے، اے اللہ ہمارا بچہ اگر ناکام ہو گیا،
اے اللہ ہمارا بچہ اگر فیل ہو جائے گا، اے اللہ مجھ کو بڑی تکلیف ہوگی، میرے بچے کو بھی بڑی تکلیف ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ تکلیف کو برداشت نہ کر سکے اور اپنا ریزلٹ دیکھ کر اللہ نہ کرے کہ وہ سوسائڈ کر لے، اللہ نہ کرے کہ میرا بچہ اس لائن کو پڑھنے کے لائن کو چھوڑ دے۔ اے اللہ ہر ایسے کام سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں جس کام سے ہم کو تکلیف پہنچے، جس کام سے ہمارے فیملی ممبر میں کسی کو بھی کشٹ تکلیف پہنچے، جس کام سے امت مسلمہ کے کسی بھی فرد کو تکلیف پہنچے۔ کتنی اچھی دعا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ جل وجہک۔ اے اللہ آپ کی ذات بزرگ ہے، اے اللہ آپ بڑے ہیں، اے اللہ آپ ہمیشہ سے بڑے، پہلے بھی بڑے، آج بھی بڑے، اور قیامت تک، قیامت کے بعد بھی آپ بڑے، آپ سب سے بڑے، آپ سب سے زیادہ سمانیو، آپ سب سے زیادہ قابل احترام، سب سے زیادہ عزت والی ذات آپ کی ہے۔ لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریف نہیں کر سکتا، کتنی تعریف کریں گے اے اللہ، ہم اس کو شمار اور کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے۔ آپ نے یہ بھی بنایا، یہ بھی بنایا، یہ بھی کیا، مجھ کو یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا۔ اگر ہم آپ کی نعمت کو گننا چاہیں، آپ کی تعریف کو گننا چاہیں، لا احصی ثناء علیک، آپ کی تعریف کو ہم گن نہیں سکتے، کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے۔ ماں کے پیٹ میں تھے، کیا کیا اللہ نے دیا، ماں کے پیٹ سے نکل کر دنیا میں آئے، کیا اللہ نے دیا، کیا اللہ کی طرف سے ملی، اور کیا کچھ نہیں ہم نے اور آپ نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد مرنے کے بعد جنت میں اللہ جگہ دے گا، وہاں کیا کیا چیز ملے گی، ہر ایک چیز پر ہم اور آپ اللہ کی تعریف نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی کو بیان کیا گیا، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ آپ نے اپنی جیسی تعریف کی ہے، آپ نے اپنا جیسا پرشنسا کیا، اس تعریف کے لائق آپ ہے، ہم اس سے زیادہ اور تعریف نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ایک دعا تھی، میں دعا کا مطلب آپ کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کہیں آپ سوچیں گے کہ شب برات کے بارے میں اور کوئی اچھی اچھی بات انشاءاللہ آئے گی، لیکن دعا کو میں کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں، اس کا کارن یہ ہے کہ جتنی بھی عربی دعا ہیں، خاص کر کے قرآن اور حدیث کی جتنی دعا ہے، وہ بہت شاندار دعا ہے، ہم اپنی زبان میں ایسی دعا نہیں بنا سکتے ہیں، بالکل نہیں بنا سکتے۔ اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں یہ چہل ربنا ہے، ربنا آتینا، ربنا ظلمنا، ربنا حب لنا، چہل ربنا ہے، جتنا ہو سکے یاد کریں، پڑھیں۔ صبح کی، شام کی جو دعا ہے، کھانے کے بعد کی، کھانے سے پہلے، سونے سے پہلے، سونے کے بعد کی دعا، یہ ساری دعائیں یاد کر کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فتحت لہ ابواب الدعا فتحت لہ ابواب الرحمہ۔ ایک روایت میں، ایک حدیث میں آیا کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، جس کے لیے دعا کا گیٹ کھول دیا جائے، یعنی جس کو دعا مانگنے کی توفیق ہو جائے، جو اللہ سے مانگنے والا بن جائے، سمجھ لو کہ اللہ نے اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ رحمت اسی کو ملے گی جو اللہ سے مانگے گا، جو جتنی دعا کرے گا اللہ کی طرف سے اتنی رحمت اس کو ملے گی۔ ایک روایت میں آیا، من فتحت لہ ابواب الدعا فتحت لہ ابواب الجنہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کو دعا مانگنے کی توفیق ہو جائے، جو جتنی دعا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ جس کو دعا کرنے والا بنا دے، جو دعا مانگنے والا ہو جائے، سمجھ لو کہ اللہ نے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا، اللہ نے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا۔ اور صحیح بات ہے کہ دنیا میں بھی کچھ دینے والے لوگ ہیں، دیتے ہیں، اور اللہ بھی دیتا ہے، لیکن دونوں کے دینے میں بہت فرق ہے۔ اس دنیا کا سب سے بڑا داتا، سب سے بڑا داتا، اگر کوئی حاتم طائی اس زمانے میں آ جائے، آپ اگر اس کے پاس مانگنے کے لیے جائیں گے
1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ 10 مرتبہ 100 مرتبہ دے گا، بار بار دے گا، لیکن جب زیادہ جانے لگیں گے تو وہ آپ کو دیکھ کر اور بھاگے گا، دیکھے گا آپ آیا ہے، دروازے کے وہ شیشہ گلاس جو لگا ہوا ہوتا ہے وہاں سے دیکھے گا ارے یہ تو مانگنے کے لیے آیا، تو بچے کو بھیج دے گا، جا کر کہے گا کہ ابا گھر میں نہیں ہے، دیتے 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 حیران ہو جاتا ہے، اور جتنا بھی بڑا داتا اور مالدار ہو بعد میں وہ دینا بند کر دیتا ہے، پہلے 1,00,000 دیا تھا 1,000 دے گا 100 دے گا 1 ٹکا دے گا پھر وہ بند کر دے گا۔ لیکن اللہ کا حال یہ ہے، اللہ کا حال یہ ہے کہ آپ اللہ سے جتنا مانگیں گے، جتنا مانگیں گے اللہ اتنا دے گا، اتنا دے گا، اور اللہ کو دے کر خوشی ہوتی ہے، اللہ کو دے کر خوشی ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے، اللہ اس پر غصہ کرتا ہے۔ ارے بندے، میں نے تم کو دینے کے لیے دروازہ کھول دیا، تم آؤ تو صحیح، مانگ کر تو دیکھو۔ جیسے آج شب برات ہیں، ایک حدیث میں آیا، مجھے یاد آ گئی وہ حدیث میں یہ آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ شب برات میں جب سورج غروب ہوتا ہے، یعنی جب مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے، پہلے آسمان پر، یعنی بندے سے بالکل قریب ہو جاتا ہے، اور آ کر اعلان کرتا ہے۔ کیا اعلان کرتا ہے؟ الا من مستغفر فاغفر له، اے میرے بندو، تم نے پورے سال گناہ کا، پاپ کا کام کیا تھا، کبھی انجانے میں کیا، کبھی جان بوجھ کر کر لیا تھا، کبھی غلطی سے نماز نہیں پڑھا تھا، کبھی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا تھا، کبھی غلطی سے دوسرے کا حق مار کر کھا لیا، اور کبھی جان بوجھ کر اس کا میرے اوپر دینا تھا، وہ مجھ سے پائے گا، وہ بھول گیا، تم نے اس کا حق نہیں دیا۔ اے میرے بندو، تم نے گناہ کیا، پورے سال گناہ کیا، آج شب برات ہے، میں پہلے آسمان پر آ گیا ہوں اور میں اعلان کر رہا ہوں الا من مستغفرین، ہے کوئی اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، آ جاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ کہتا ہے جو بھی اپنے گناہ اور پاپ کی مغفرت کرے گا، مغفرت طلب کرے گا، جو بھی اپنے گناہ اور پاپ سے معافی مانگے گا، اللہ کہتا ہے فاغفر لہ، میں اس کو معاف کر دوں گا، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اسی طرح سے آگے اللہ نے کہا، اللہ اعلان کرتا ہے الا من مسترزق فارزقہ، لاک ڈاؤن سے پہلے بزنس بڑا اچھا چل رہا تھا، بہت سے ایسے دوست ملتے ہیں، ان سے پوچھو کہ بھائی تجارت کا کیا حال ہے، کاروبار کیسے چل رہا ہے، بیبشا کہاں تک پہنچا؟ عام طور پر نوجوان کہتا ہے کہ مولانا صاحب لاک ڈاؤن سے پہلے ہمارا کاروبار ایک لائن پر آیا ہوا تھا، لیکن لاک ڈاؤن کے بعد بالکل کاروبار آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، پتہ نہیں یہ گورنمنٹ کیا کرے گی اور کس طریقے سے ہم لوگ چلیں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب پہلے اچھی آمدنی تھی، اچھا انکم تھا، اور ہمارا لائف اسٹائل تھوڑا ہائی ہو گیا تھا، اچھے طرح سے زندگی گزار رہے تھے، آہستہ آہستہ نعوذ باللہ بزنس ڈاؤن ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، آج شب برات ہیں، میں پہلے آسمان پر آ چکا ہوں، الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مال میں برکت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے تجارت میں برکت مانگنے والا، فارزقہ، وہ میرے پاس آئے اور آ کر کہے اے اللہ میرا بزنس ڈاؤن ہو گیا، اے اللہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، اے اللہ میرے والد کا خرچہ بڑھ گیا ہے، اے اللہ میری اماں بیمار ہے، دادی بیمار، نانی بیمار، کہاں سے میں ٹریٹمنٹ کراؤں گا، اے اللہ آپ کاروبار کا دروازہ کھول دیجئے، برکت والے رزق کا دروازہ کھول دیجئے۔ آج کی رات اگر کوئی رزق کے بارے میں اللہ سے سوال کرے گا، اللہ کہتا ہے، میں نہیں کہتا، آپ نہیں کہتے، امام صاحب نہیں کہتے، خود اللہ کہتا ہے فَأَرْزُقَهُ،
جو آج مجھ سے رزق مانگے گا میں اس کو رزق دوں گا، اس کے کاروبار میں برکت دوں گا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ تیسرا اعلان اللہ کہتا ہے الا من مبتلا فاعافیہ، اگر کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، این آر سی میں نام نہیں آیا، اللہ نہ کرے، یا ڈی ووٹر میں نام آ گیا ہے، بنگلہ دیشی کے لسٹ میں نام آ گیا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی بیمار پڑا ہوا ہے، بستر سے اٹھ نہیں پا رہا ہے، کسی کا لڑکا راستے سے بگڑ گیا ہے، صحیح راستے سے غلط راستے پر چلا گیا، ماں باپ کو کشٹ دے رہا ہے، یا ماں باپ کی حالت خراب ہو گئی، اللہ اعلان کرتا ہے الا من مبتلا فاعافیہ، اگر کوئی مصیبت میں، تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا ہے تو آج شب برات ہے، آ جاؤ اور آ کر مجھ سے مانگو، مجھ سے کہو، میں اس کی مصیبت کو دور کر کے عافیت اور آرام کی زندگی اس کو دے دوں گا، عافیت اور آرام کی زندگی دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ کتنا مانگنا چاہیے؟ حدیث میں یہاں تک آیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے سینڈل کا فیتا ٹوٹ جائے، اگر تمہارے سینڈل کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی تم اللہ سے مانگو۔ اے اللہ، میں مسجد میں آیا تھا، مجھے گھر تک جانا تھا، ہوائی سینڈل پہن کر آیا تھا، میری سینڈل کا فیتا ٹوٹ گیا، اے اللہ آپ مجھ کو اچھے فیتا کا انتظام کر دیجئے، اے اللہ میرے لیے اچھے سینڈل کا انتظام کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے کہاں سے آپ کو دے دے گا؟ اللہ کے یہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ البتہ آج کی رات میں دعا تو کرنا ہے، سب کو کرنا ہے۔ پہلی بات دعا کے سلسلے میں یہ تو آپ نے جو سمجھ لیا، اس کے بعد یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم دعا مانگیں، کیسے دعا مانگیں۔ تو یاد رکھیے، دعا کی قبولیت کے لیے، دعا قبول ہوگی، ضرور ہوگی، اس کے لیے ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اگر آپس میں کسی کے ساتھ کبھی لڑائی جھگڑا ہو گیا اور دشمنی ہو گئی، تھوڑی سی نفرت دل میں پیدا ہو گئی ہے، تو اپنے دل کو پاک صاف کر لو، اس کے بعد دعا مانگو، اللہ دعا قبول کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لاسٹ جدو، لاسٹ لڑائی، اب لفظ غزوہ بولنے میں بھی ڈر لگتا ہے، ابھی سوشل میڈیا میں واٹس ایپ وغیرہ پر بہت چل رہا ہے۔ آج سے 15 سال پہلے 2009 میں 2009 میں دارالعلوم دیوبند نے ایک فتویٰ دیا تھا، اور اس میں غزوۃ الہند کے بارے میں کچھ بیان کیا تھا، حدیث میں آیا ہے، وہ کیا ہے، کب ہوگا، کیسے، یا ہو گیا، یہ سب کچھ نہیں، بس غزوۃ الہند کا لفظ فتوے میں دے دیا۔ 15 سال گزرنے کے بعد اب کچھ لوگ میدان میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ دارالعلوم دیوبند ٹیرورسٹ کا اڈہ ہے، اس لیے دارالعلوم دیوبند کو بند کر دیا جائے، 1 مہینے میں اس پر بلڈوزر چلا دیا جائے۔ اس لیے لفظ غزوہ بولنے میں بھی ڈر لگنے لگا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتم جدوں میں جا رہے ہیں، جس کا نام غزوہ تبوک، بہت دور جانا تھا، کئی 100 کلومیٹر جانا تھا۔ اسی غزوے کے، اسی جدوں کے موقع پر اعلان کیا، اور سب لوگوں نے جتنا ہوا چندہ لا کر دیا۔ جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اب جانا ہے، لیکن میں اللہ سے اپروو کرا لینا چاہتا ہوں، منظور کرانا چاہتا ہوں، میں دعا کروں گا اور تم لوگ میری دعا پر آمین کہنا۔ دعا کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آمین کہنے والے صحابہ کرام ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسے صحابہ، اور اس مجلس میں یقیناً فرشتے بھی موجود دعا کر رہے ہیں۔ لیکن دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں دعا کروں گا، اللہ دعا کو قبول کرے گا، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ یہاں ہماری مجلس میں کوئی آدمی ایسا نہ ہو جس کے دل میں گھننا، نفرت، کبھی کس کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی، تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تھا اور دل میں اختلاف کو لے کر ہے سلام نہیں کرتا ہے، بات چیت بند کر دیا ہے۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہوگا تو پھر اللہ میری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔
اس لیے سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، ایک کونے سے ایک صحابی، ایک کونے سے اور ایک صحابی اٹھ کر گئے اور دونوں تھوڑا دور جا کر ایک دوسرے سے کہا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے تم سے تھوڑا سا پنگا لے لیا تھا، میرا تم سے تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا تھا، میری غلطی تھی، اللہ کے واسطے معاف کرو، اللہ کے واسطے معاف کرو۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں، بھائی غلطی تو مجھ سے ہوئی تھی، مجھ کو آپ کی عزت کرنا چاہیے، میں عزت نہیں کر سکا، میں تھوڑا زور سے بول دیا، میری طرف سے زیادتی ہو گئی تھی، اللہ کے واسطے آپ مجھے معاف کر دو۔ میرے بھائیوں، جب دونوں نے دوسرے کو معاف کیا اور اپنے سینے کو، دل کو پاک کر لیا، لوٹ کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 100% سے بھی بیشی جتنا اللہ کے نبی نے مانگا تھا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اس لیے آج کی رات، حدیث میں آتا بھی ہے کہ آج کی رات جن لوگوں کو بخشا جاتا ہے، جن کو معاف کیا جاتا ہے، اس کی بڑی لمبی لسٹ ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آج کی مبارک رات میں بھی ان کو معاف نہیں کیا جاتا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جن کے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، گھننا ہے، حسد ہے، دوسروں سے جلتا ہے، دوسروں سے دشمنی کرتا ہے۔ آج کی رات اللہ اس کو معاف بھی نہیں کرے گا اور اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے دل کو پاک کیجئے، اپنے دل کو پاک کیجئے۔ اسی طرح سے حدیث میں آیا کہ آج کی رات اللہ جن کو معاف نہیں کرتا ہے ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو اپنی ماں باپ کو، اپنے پیرنٹس کو تکلیف دیتا ہے، کشٹوں دیتا ہے، یعنی ان کو دکھ دیتا ہے اور ان کی بات نہیں مانتا، وہ بیمار ہیں، ان کو اوشد لا کر نہیں دیا۔ حدیث میں آپ لوگوں نے بہت سنا، اللہ کے بعد سب سے بڑا حق اس دنیا میں اگر کسی کا ہے تو ماں باپ کا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ماں باپ کا حق اللہ کے بعد سب سے بڑا حق ہے۔ میرے نوجوانوں، خاص کر کے یہ بیماری ہمارے اور آپ کے اندر آ رہی ہے، ابا اماں بوڑھے ہو گئے، جس ابا اماں نے ہم کو پال کر، ہماری تربیت کر کے یہاں تک بڑھایا، یہاں تک لایا، جب ہم اپنے پیر پر کھڑا ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو لات مار دیتے ہیں، اور ہماری آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے ماں باپ کو ہم اولڈ ایج ہوم میں پہنچا دیں اور بالکل فری ہو کر اپنی وائف کے ساتھ آرام کی اور عیش کی زندگی گزاریں۔ یاد رکھیے، کما تدینو تدان، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسے کرو گے تمہارا لڑکا بچہ تمہارے ساتھ ویسا ہی کرے گا۔ ٹائم بہت ہو چکا ہے، صرف ایک چھوٹا سا واقعہ۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، جو امیر الہند ہے، جمعیت کے پریزیڈنٹ ہیں، فرمائے بیٹی کے جلسے میں انہوں نے بیان کیا تھا، فرمائے بیٹی کے جلسے میں کہ ایک نوجوان کا باپ سے کچھ اختلاف ہو گیا، ہاتھ میں ڈنڈا لیا اور اپنے باپ کی پٹائی کی، گھر سے پیٹ پیٹ کر روڈ تک لایا۔ جب روڈ پر آ گئے تو باپ نے کہا کہ بیٹا بہت ہو گیا، اب چھوڑ دو، بہت ہو گیا، اب چھوڑ دو۔ بیٹے نے کہا کہ ابا یہ بات اگر آپ مجھ کو پہلے کہہ دیتے شاید میرے دل میں رحم آتا، میں پہلے آپ کو چھوڑ دیتا، اتنی پٹائی نہیں کرتا۔ اتنی پٹائی کھانے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں؟ تو اس کے بوڑھے باپ نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے بیٹا کہ جب میں جوان تھا اور تمہارا دادا دنیا میں زندہ تھا، یعنی میرے ابا بوڑھے تھے اور میں جوان تھا، میرا جھگڑا ہوا تھا باپ کے ساتھ اور میں نے اپنے باپ کو ڈنڈے سے مارا تھا اور مار مار کر، پیٹ پیٹ کر ان کو گھر سے نکال کر روڈ تک لایا تھا۔ میرے بیٹے تم نے اپنے دادا کا مجھ سے بدلہ لے لیا، لیکن یاد رکھو تمہارا لڑکا تم سے میرا بدلہ لے گا، لے کر رہے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کو بھی اولاد ہوگی، آپ کو بھی باپ بننا ہے۔ اگر آرام کی زندگی چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ خدا نخواستہ اگر کسی کا ماں باپ کے ساتھ جھگڑا، فتنہ، فساد، قضیہ لگا ہوا ہے، اختلاف لگا ہوا ہے، آج کی مبارک رات میں توبہ کیجئے، دعا کیجئے۔ اور دعا کیسے کرنا ہے یہ بات بتلا کر اپنی بات میں ختم کر دوں گا۔ مسلمان جتنے بھی حاکم آئے،
اگر کہا جائے کہ سب سے زیادہ ظلم کرنے والا حاکم حجاج ابن یوسف، تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ ہزاروں ہزار بے قصور مسلمانوں کو انہوں نے مارا، قتل کیا، شہید کیا، حتیٰ کہ صحابہ تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ سائیڈ میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھ کر دعا کر رہا ہے، رو رو کر مانگ رہا ہے کچھ۔ تو حجاج ابن یوسف ان کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ اے بوڑھا، تو کیا دعا کر رہا ہے؟ اتنا رو رو کر تو کیا مانگ رہا ہے؟ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ پتہ نہیں آپ کون ہیں نہیں ہیں، میری مانگ آپ سے پوری نہیں ہوگی، اصل میں میرے آنکھ میں دیکھنے کی شکتی اور پاور نہیں ہے، میں اندھا ہو گیا ہوں، اللہ کا گھر سامنے ہے، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اے اللہ میرے آنکھ میں پاور لوٹا دیجیے، اے اللہ دیکھنے کی شکتی لوٹا دیجیے، میں یہ اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ حجاج ابن یوسف نے کہا کہ دیکھو میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، 3 راؤنڈ ہو چکا ہے اور 4 راؤنڈ باقی ہے، میرا طواف ختم کر کے میں تمہارے پاس آؤں گا۔ اللہ کا گھر سامنے، کتنا بڑا ظالم، وہ کہہ رہا ہے میرا طواف ختم کر کے میں تمہارے پاس آؤں گا اور آ کر دیکھوں گا، اگر اللہ نے تمہاری دعا کو قبول نہیں کیا، تمہارے آنکھ میں پاور لوٹا کر نہیں دیا، تو میرے پاس جو تلوار ہے اسی تلوار سے یہاں تم کو 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ اللہ کے گھر کے پاس ظالم ایک بوڑھا آدمی، ضعیف کمزور آدمی کو دھمکی دے رہا ہے۔ اب سوچئے کہ اس بوڑھے کی کیا حالت ہوگی، کیا حالت ہوگی اس وقت، اس ٹائم میں، اس سمے میں اللہ سے انہوں نے کیسے مانگا ہوگا، کیسے مانگا ہوگا۔ وہ اپنی موت کو سامنے دیکھ رہا ہے، 5 سے 10 منٹ کا میں مہمان ہوں، 10 منٹ کے بعد مجھ کو مر جانا ہے۔ اگر ہم کو آپ کو پتہ چل جائے اور اس ٹائم میں اگر نماز کا دعا کا موقع مل جائے تو بتائیے کہ دل کا کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑے گا یا نہیں جڑے گا؟ بالکل جڑے گا۔ اس ٹائم میں اللہ کو چھوڑ کر کسی کو یاد نہیں کریں گے۔ اور پھر اس بوڑھے نے اللہ سے رو رو کر دعا مانگنا شروع کیا، رو رو کر دعا مانگنا شروع کیا۔ کتابوں میں آیا ہے، بزرگوں نے بیان کیا کہ حجاج ابن یوسف اپنا طواف ختم کر کے، کمپلیٹ کر کے اس بوڑھے کے پاس گیا اور جا کر کہا اے بوڑھا، اللہ نے تیری دعا قبول کی یا نہیں کی؟ تمہاری آنکھ میں پاور آیا یا نہیں آیا؟ اسی ٹائم میں وہ بوڑھا کھڑا ہوا اور آنکھ کھول کر دیکھا اور کہا اچھا تو حجاج ابن یوسف ہے، اللہ نے تیرے ظلم سے مجھ کو بچایا، اللہ نے میری دعا قبول کی اور میرے آنکھ میں پاور لوٹا دیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بیان کی رات نہیں ہے، حقیقت میں واعظ اور نصیحت اور بیان کی آج رات نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں نے بلایا، میں آ گیا، تھوڑی دیر کے لیے کچھ باتیں آ گئی، صرف اس لیے کہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو، اور روزانہ تو سوتے ہی ہے، اپنی رات کو نہ جانے کس کام میں گزارتے ہیں۔ آج کی رات مبارک رات ہے، آج کی رات نماز پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، اللہ توفیق دے صلاۃ التسبیح پڑھیے، تسبیح کی جو نماز ہے وہ پڑھیے، کچھ دان خیرات بھی کیجئے، کچھ دیر ذکر کر لیجئے، اور اس کے بعد اللہ سے رو رو کر دعا کیجئے ملک کے حالات کے لیے، مسلمانوں کی پریشانی کیسے ختم ہوگی اس کے لیے دعا کیجئے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی سنتان کے لیے، ماں باپ کے لیے، پوری امت کے لیے دعا کیجئے۔ اور 2024 کا جو الیکشن ہے، اس کے بعد اس دیش میں کیا ہوگا، اللہ خیر کا فیصلہ فرمائے، اس کی بھی دعا کیجئے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس دیش میں ہماری آپ کی داڑھی کا کیا ہوگا، اس دیش میں ہمارے اور آپ کے کرتا کا، ٹوپی کا کیا ہوگا، اس دیش میں مسجد اور مدرسے کا کیا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہم کو، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جس دیش کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے، مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے، ضرور اس دیش کے اندر قیامت تک
اسلام زندہ رہے گا، عزت کے ساتھ زندہ رہے گا۔ حالات آئیں گے، ہم اور آپ صبر سے کام لیں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے، مسجد کی طرف آنا شروع کر دیں گے، پانچوں وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، اللہ ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔